سمجھنا پڑے گا. ڈائریکٹ آپ سمجھیں گے نا تو گمراہی کی پہلا قدم وہی ہوگا. لکھنؤ میں بہت بڑے عالم رہا کرتے تھے, آپ سب نے ان کا نام سنا ہے. دنیا میں وہ علامہ انور شاہ کشمیری کے آخری شاگرد ہیں. ان کا نام نامی تھا مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی, جن کے فرزند ابھی ہیں مولانا سید نعمانی صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. رکشے پہ ایک جوڑا بیٹھ گیا میاں بیوی, تو کسی نے کہہ دیا, اسی رکشے والے سے غالباً پوچھ لیا کہ کوئی بڑا عالم ہے ادھر. اس نے کہا یہاں بڑا عالم تو منظور نعمانی صاحب. تو وہ پوچھ گئے منظور نعمانی صاحب وہ آدمی, وہ شخص ہیں جو رکشے سے پڑھانے کے لیے جاتے تھے, رکشے سے واپس آتے تھے. اس دوران جو دعوت کا کام کرتے تھے 10,000 لوگوں نے اس طرح ایمان قبول کیا. ایک موچی تھا وہ جو جوتے صاف کرتا تھا, ٹھیک, اس کو مولانا نکلتے کہتے ہو بھائی ایمان لاؤ, ایمان کو سمجھو, اعمال میں آ جاؤ. کہتا تھا یار بکواس مت کرو تک مجھے بے تکلف ہی تھی مولانا سے. واپس آتے کہتے ہو بھائی کچھ پڑھا قرآن کچھ سمجھا, وہ بھی ہنستا ٹال دیتے تھے. ایک دن لڑائی بھی کر دی. ایک دن ایسا ہوا کہ اسی موچی کے خواب میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اتنا بڑا عالم تمہیں سمجھا رہا ہے تو مانتے کیوں نہیں. دوسرے دن آ کر وہ الحمدللہ کس میں داخل ہوا, اسلام. بہرحال اسی سے ریلیٹڈ مجھے بولنا ہے, جب یہ دو پہنچے مولانا کے یہاں تو چھوٹا سا کمرہ, مشکل سے وہ اکیلے رہتے تھے وہاں. تو ان دونوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں عیسائی رہ چکے ہیں, ایک دفعہ ہم یہودی ہو گئے. یہودیت کو بھی ہم نے دیکھا, وہاں بھی دیکھا اللہ کے بارے میں صحیح تصور نہیں, وہاں بھی تسلیس ہے یہودیت میں, عیسائیت میں بھی تسلیس ہے. 3 چیزوں سے مل کر خدا کو مانا جاتا ہے وہاں. یہ ایسا مذہب ہے جہاں پر اکیلے خدا ہے ہی نہیں, وہاں پر کئی چیزیں مل کر خدا بنتی ہے. نعوذ باللہ. ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا یہودیت صحیح نہیں ہے, یہ نظریہ غلط ہے. عیسائیت نظریہ یہ کیا ہے, غلط ہے. اب ہمیں کسی نے کہا بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤ, اللہ کو ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ اکیلے ہے, تنہا ہے, قدرت والا ہے اور قادر مطلق ہے. ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں مختصر سوال, اللہ ایک ہے تو کیسے؟ سوال تفصیلی یا مختصر ہے؟ مختصر سا سوال ہے. مولانا کہتے اللہ ایک ہے, دلائل بھی دے سکتے تھے قرآن و حدیث سے, کچھ بھی نہیں فرمایا. فرمایا دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ایک ہے تو کیسے, اللہ کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا پاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو سمجھانا ہے. فرمایا اگر آپ تیار ہو مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے 10 دن چاہیے. کتنے دن؟ 10 دن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہوٹل میں ٹھہرے, صبح شروع کیا آنا, پہلا درس. انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا, البتہ یہ طے ہے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, 2 معبود نہیں ہو سکتے, ایک ہی. البتہ میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں, ایک ذات کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں جن کا نام نامی ہے محمد. کیا آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا بالکل, اگر آپ محمد, اگر اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا نام نامی, آپ کا نام محمد, آپ کا نام احمد, پھر مکی زندگی, پھر مدنی زندگی. 10 دن درس دیے. کتنے دروس؟ 10 دن کے دروس. اور آخری درس میں خوب وضاحت کے ساتھ فرمایا آپ امین تھے, آپ صادق تھے, آپ کے کارنامے, آپ کا طائف کا سفر, مدنی زندگی, آپ کے کیا کہتے ہیں جتنی بھی جو کارنامے تھے آپ کی زندگی میں سب بتا دیا. اس کے بعد اخیر میں مولانا نے فرمایا ہو گیا درس مکمل, اب بتاؤ تم نے کیا سمجھا اس کے بارے میں. مختصر سوال کے جواب چاہیے تھا ان کو. تو ان دونوں نے مل کر یہ کہا 101% اس ذات پر ہمیں یقین ہو گیا, یہ ذات جو ہے محمد جس کا نام ہے یہ 101% سچی ذات ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولا ہوگا اس نے. مولانا نے کہا اسی سچے آدمی نے کہا ہے اللہ ایک. اس نے بیوی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. وہ ایمان میں آ گئی. عورت نرم ہوتی ہے یوں بھی دل کے اعتبار سے, معصوم ہوتی ہے, جب بات سنتی ہے فوراً مان لیتی ہے.
اس نے ایمان قبول کیا. شوہر نے کہا نا میں زیادہ ہی قابل ہوں, کچھ میں ذرا اور سوچوں گا. اس نے کہا, بیوی نے کہا کرو ایمان قبول. کہا نہیں میں پہلے کھانا کھاؤں گا, رات کو رہوں گا, پھر سوچوں گا. رات کو یہ گئے ہوٹل, سو گیا, نہیں مانا. تو اس جوان کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور خود فرمایا, اے نوجوان 10 دن اس عالم نے آپ کو میری سیرت سمجھائی اور تم نے اقرار بھی کر لیا, اب بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو. اس نے خواب ہی میں کلمہ پڑھ لیا, اشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ. اتنے میں بیدار ہو گیا تو پسینے سے شرابور تھا, دوڑتے ہوئے مولانا کے پاس آ گیا. مولانا بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی, انہیں کشف ہو گیا وہاں سے. ادھر سے مولانا نے کہا, تمہیں تو حضور نے خود ہی کلمہ پڑھا دیا ہے, اب آ جاؤ تجدید ایمان پھر کرا دیتا ہوں. پھر باضابطہ طور پر اس کو کلمہ پڑھا کر اچھی طرح دین سمجھایا. مجھے ایک بات بتائیے, یہ دو یہودیت چھوڑ کر آ گئے, نصرانیت چھوڑ کر آ گئے. چاہتے تو مولانا یہ کہتے اللہ ایک ہے, قرآن کی دلائل, حدیث میں دلائل, عقلی دلائل, پہاڑوں کو سامنے رکھ کر, زمین کو سامنے رکھ کر, نہ جانے کن کن دلائلوں سے اللہ کو سمجھا سکتے تھے. بالکل نہیں سمجھایا. فرمایا کہ اگر تم محمد کو سمجھتے ہو, سمجھنے پر آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ کی ذات خود بخود سمجھ میں. آپ کو مجھے تو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سنتوں کو ترک کر دیں گے. سنت اور مستحبات یہ سب چیزیں یہ دروازہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. ایک بہت بڑے عالم ہمارے یہاں ہیں, بڑی اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا. فرمایا ایک آدمی کی گمراہی کے لیے پتہ ہی کیا ہے. پھر فرمایا انہوں نے 5 دروازوں کو دماغ میں بٹھا دیا. اس سے پہلے عجیب بات بتائی. فرمایا جب ایک آدمی گھر میں گھر بناتا ہے, یہاں بھی تقریباً یہاں بھی وہی ہوگا, راجوری میں ہمارے یہاں بھی وہی ہے, 5 دروازے بناتا ہے. مقصد ہوتا ہے سونے کی حفاظت. سونا جو ہم جمع کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سونا چاندی, اس کی حفاظت کے لیے کتنے دروازے بناتے ہیں. نمبر 1 دروازہ جو باہر کا بڑا گیٹ ہوتا ہے, بڑا گیٹ جہاں سے گاڑی اندر آتی ہے, کتنے دروازے ہو گئے, 1. نمبر 2 گھر کا دروازہ جہاں سے ہم لابی میں چلے جاتے ہیں, کتنے دروازے ہو گئے. اس کے بعد ہم سیدھا اوپر جاتے ہیں تو کمرے کا دروازہ, کتنے ہو گئے. پھر اندر لاکر کا دروازہ, کتنے ہو گئے. لاکر کے اندر وہ سیف ہوتی ہے جس کے اندر سونا چاندی ہوتا ہے, وہ کون سا دروازہ ہو گیا. 5 دروازے ہیں جہاں پر ہمیں سونا رکھا ہے سونے کی حفاظت کے لیے. ایک آدمی چوری کے لیے آ گیا, اس کو کون سا دروازہ توڑنا ہے, پہلے گیٹ کا. ہم غافل ہوں گے تو گیٹ کا دروازہ ٹوٹ گیا, غافل ہوں گے تو گھر کا دروازہ بھی ٹوٹ جائے گا. کچن میں مستی میں ہوں گے, لڑائیوں میں, اور غافل ہوں گے تو دروازہ ٹوٹ گیا کمرے کا بھی, پھر لاکر کا بھی. پھر اس کے بعد اندر سے لے جا کر آرام سے سونا گیا, اور بعد میں پتہ چلا بیوی کہہ رہی شوہر کو تمہاری غفلت تھی, شوہر کہہ رہا ہے تمہاری غفلت تھی, اور طلاقیں بھی ہو گئی اسی پہ. یہ صرف اتنی سی غفلت ہو گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا چور کہاں سے آ گیا. پھر انہوں نے سمجھایا, بس یوں سمجھ لو کہ دین کے 5 دروازے. کتنے دروازے. سب سے پہلا دروازہ مسجد کا امام. پہلا دروازہ کہاں ہے. یہ امام ممکن ہے پورا عالم نہ ہو, ممکن ہے کیا کہتے ہیں بہت بڑا نہ ہو, لیکن ہے کیا. تو علماء نے لکھا بھی, انہوں نے بھی فرمایا اپنا جو بھی مسئلہ ہو وہ پہلے مشورے دلا امام. اعتماد, امام پر اعتماد. اس امام کو معلوم ہوگا تو ٹھیک, نہیں تو وہ اپنے علاقے کے بڑے عالم سے رابطہ کرے گا. یہ بڑا عالم دین کا دوسرا دروازہ ہے. اگر اس بڑے عالم کو معلوم ہوگا تو بہت اچھا, نہیں تو وہ اپنے پورے علاقے میں اس سے بڑھ کر جو عالم اور ولی ہوگا وہ تیسرا دروازہ ہے, وہاں تک بات پہنچے گی. اور اگر وہ ولی جو ہے خدا نخواستہ اگر اس امام کا نہیں مانا تو عالم کا بھی نہیں مانے گا, عالم کا نہیں مانا تو ولی کا بھی کیا ہو گیا, انکار ہو گیا. اور چوتھا دروازہ ہے صحابہ کرام. چوتھا دروازہ کیا ہے. اگر عام مولوی صاحب کا نہیں مانا, عالم کا نہیں مانا, ولی کا نہیں مانا, یہ طے شدہ بات ہے یہ شخص صحابہ کا بھی نہیں مانے گا. صحابہ چوتھا دروازہ ہے. جب چوتھا دروازہ ٹوٹ گیا اس کا مطلب ہے یہ حضور کی ذات پر بھی تنقید کرے گا. اور 5واں دروازہ ہے خود جناب محمد رسول اللہ, جس نے اگر ہمیں حضور تک پہنچنا ہے تو ہمیں نیچے سے اوپر جانا پڑے گا, تب جا کر ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا, اعمال بھی پختہ ہوں گے, مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے, اور جو ہماری فکر ہے وہ بھی معتدل بن جائے گی. اب یہ کہ معتدل لفظ آ گیا میرے زبان میں, اب اس کو بھی سمجھے اعتدال کس کو کہتے ہیں. ہمارے